وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ نماز عید پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی بھی کریں گے۔ قربانی کے مقاصد میں سپریم بڑا جو مقصد قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اگر اس کا حصول نہیں ہوتا تو گویا قربانی کے مقاصد کو ہم نہیں پائے۔ قرآن کہتے ہیں کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے، نہ یہ چاہیے کہ تم نے کتنے کا خریدا ہے، نہ یہ چاہیے کہ تم نے کتنے خریدے، کوانٹٹی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تقوی پیدا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا۔ یہ لوگ جو اٹھ کے جا رہے ہیں نماز عید کے بعد، آپ کو اس خطبے کی اہمیت اس نماز سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد دعا کی اہمیت اس خطبے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ جا کے قربانی جلدی سے کر لیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی کہ عورتیں جو خاص ایام میں ہیں وہ بھی آخر والی دعا میں شامل ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید قربانی کریں گے یہ زیادہ سنت ہے اور یہ سنت نہیں۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر کسی کو اس کا علم نہیں ہے تو وہ لا علمی میں یہ غلطی نہیں کرے، کیونکہ یہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ اس خطبے سے ہے۔ یہ خطبہ اصل میں اکٹ ہے، نصیحت کا موقع ہے، اور اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ اس خطبے اور اس نماز سے بھی افضل اہم۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہو کہ نماز عیدین کے بعد ہمیشہ دعا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بطور خاص کیا تھا، اس لیے اس کی اہمیت کو آپ قربانی سے زیادہ اس حوالے سے نہ سمجھیں کہ جا کے پہلے قربانی کرنا مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قربانی کا ذکر کیا وہ 2 بھائیوں کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ قربانی قبول کس کی ہے؟ قربانی اس کی قبول ہے جو متقی ہے۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جس نے جیسے اللہ کے حکم سے قربانی کی ہے، جا کے ڈھونڈا ہے، خوبصورت جانور لیا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا حکم تھا۔ متقی وہ ہے کہ جو دیگر باقی چیزوں سے بھی اللہ کے لیے جو گناہ کے معصیت کے کام ہے وہ بچتا ہے، اور نیکی کے ہر کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، بطور خاص فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ قربانی کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، متقی نہیں ہے۔ ایک بندہ بالفرض سود کھاتا ہے اور قربانی کرتا ہے، متقی نہیں ہے۔ ایک بندہ حرام کمائی کے ذرائع کو اختیار کرتا ہے اور قربانی بڑے زور و شور سے لیتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین،
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जिस मकसद के लिए ये चीज रखी गई है वो मकसद अगर इंसान को हासिल नहीं होता, वो खौफ हासिल नहीं होता। तक़वे की एक डेफिनेशन बड़ी सादा सी है, वो ये है कि इसी मुआशरे में हमने रहना है, इस मुआशरे में हमें अच्छे लोग भी माशाल्लाह से मौजूद हैं, बुरे लोग भी हैं। हमें सूद, हराम कमाई के ज़राए भी मौजूद हैं, धोखाधड़ी के जरिए, गलत के जरिए कमाने के ज़राए भी मौजूद हैं, लेकिन हलाल कमाई के ज़राए भी मौजूद हैं। तक़वा ये है कि कोई शख्स इन दोनों ज़राए की मौजूदगी में हलाल को अडॉप्ट करता है, इन दोनों इख्तियारात की मौजूदगी में सही इख्तियार की तरफ जाता है। ये तक़वा है, सादी सी तारीफ है इसकी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चूँकि ये सुन्नत बहुत ज़्यादा मुताल्लिक़ा है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में चंद एक अहम निकात जो कि एक ही जगह पे कुरान करीम में जिक्र है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सूरह नहल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वर्स 120 से ऑनवर्ड 3-4 आयतों के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ खास चीज़ें बताई। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, इब्राहीम फर्द वाहिद उम्मत की मालिक है, बंदा एक है लेकिन है उम्मत। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा उम्मत कैसे बनता है? उसका जवाब ये है कि एक बंदा उम्मत तब बनता है कि जब वो सोसाइटी के साथ फ्लो नहीं करता, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक शनाख्त होती है, वैल्यूज के ऊपर खड़ा होता है, अल्लाह सेंटर्ड होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात उसके लिए हर्फ आखिर होती है। ये जो बंदा होता है जो ये नहीं कहता कि भाई चलना पैदा हुआ, ठीक है, चलता हुआ मुआशरा हुआ, उसकी करिए भाई, ठीक है, जरूरत है, तुसी तो कहते हो भाई वो बिल्कुल मुत्तकी बन जाए, ऐन हो सकता। इब्राहीम ऐसे नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है वो उम्मत इस एतबार से थे कि वो फर्द वाहिद थे तो कभी नहीं घबराए। और ये हमारी उस जनरेशन के लिए जो यंगस्टर्स हैं खास तौर पे, उनके लिए बतौर खास ये तस्कीन है, बतौर आम तो हर बंदे के लिए है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे स्ट्रॉन्ग थे अपने मौक़िफ़ के ऊपर, हिकमत के साथ, बदतमीजी के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे हिकमत के साथ स्ट्रॉन्ग थे। कुरान कहता है कि कौम ने उनके बारे में कहा क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहु युक़ालु लहू इब्राहीम, ये एक बड़ा नौजवान सा है, लड़का सा, वो उसको इब्राहीम कहते हैं, वो बातें करता है इस तरह की तौहीद की और इस तरह की बात। उससे पूछते हैं कि हमारे बुतों के साथ ये हाल किसने किया है? इसका मतलब है कि नौजवानी और नौजवान शख्स अगर उम्मत का रोल अदा करना चाहता है कि उसके माशरे में, उसके इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं है जो वैल्यूज के ऊपर खड़ा हो, कोई बंदा नहीं है जो अल्लाह के इताअत पे खड़ा हो, कोई बंदा नहीं है जो तकवा के ऊपर खड़ा हो, वो ये ना कहे कि सब करते हैं मुझे भी करना है, बल्कि वो उसी जगह पे स्टैंड लेके खड़ा हो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मंशा और मतलूब है, ये उम्मत का रोल अदा करने वाला शख्स। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बात कुरान ने जिक्र की, जिस तरह सुन्नत हम इब्राहीमी को अपना रहे हैं, कुरान ने यही बात की है, उसका लकुम उस्वतुन हसना। इब्राहीम की पूरी लाइफ हमारे लिए मॉडल है, सिर्फ कुर्बानी मॉडल नहीं है, ये भी कुर्बानी। क़ानितन लिल्लाह, अल्लाह के लिए इब्राहीम बड़े फर्माबरदार, ऐसे फर्माबरदार कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब किसी मौके पे अल्लाह ने कहा इब्राहीम ये करना है, इब्राहीम ने रिजल्ट देखने के बगैर, उसके नताइज को समझने के बगैर, अल्लाह के हुक्म को समझते हुए उसको इंजाम दिया। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जब भी वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, इब्राहीम को जब भी किसी आजमाइश से गुजारा, ये नहीं है कि थोड़ी सी आजमाइश आई, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो बस इंसान जो है ना वो राह रास्त से भटक जाए, ऐसा नहीं है। इब्राहीम ऐसे नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़ानितन लिल्लाह, अल्लाह के लिए फर्माबरदार, और ऐसे फर्माबरदार अल्लाह के साथ ताल्लुक ऐसा, आग में फेंके जाने लगे, वो बड़ा मशहूर वाक़या है। तो उन्होंने अल्लाह के साथ ताल्लुक और मजबूती इतनी ज़्यादा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह काफ़ी। और अकेले ऐसे नहीं है, अकेले ऐसे नहीं, बल्कि जिस औरत का इंतखाब है उस औरत की भी ऐसी ही बात है कि जब उनको वो बयाबान जगह पे अल्लाह ने कहा छोड़ के आओ, बेइज्जत,
ایسی جگہ جہاں پہ نہ کوئی حل ہوتا ہے، نہ پہ لوگ موجود ہیں. قرآن نے اسے 2 جگہوں پہ ذکر کیا بطور خاص، ایک سورہ بقرہ کے اندر اور دوسرا سورہ ابراہیم کے اندر. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو موقف ہے وہ آپ دیکھیں. ان کی بیوی جو ہے وہ کیسی تربیت یافتہ ہے کہ جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے اور وہاں پہ بیابان جگہ پہ چھوڑا اور ابراہیم جا رہے ہیں تو جناب ابراہیم السلام کی بیوی کہتی ہے جناب حاجر کہ این تذهب یا ابراہیم، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پوچھا. ابراہیم السلام جواب نہیں دے. خود ہی سے بیوی نے کہا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ امرک بہذا، اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ اب جو اس بات کے بعد جو بات ہے نا، یہ ہے قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما بردار ہونا، نتائج کو دیکھے بغیر. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا جن کی آپ صفا مروا کی سعی حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ کرتے ہیں، اذا لا یضیعنا، اگر ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا اس کام کو کرنے کا تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے. بس یہ ہے وہ قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما بردار کہ انسان کام کرے کوئی بھی کام تو بھائی اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا جب میں اس کے لیے کروں. ابراہیم علیہ السلام کی صرف سیم بیٹے کے اندر بھی یہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے، بلکہ پوری کی پوری ان کی جو کمیونٹی ہے ان کو اسی بات کے اوپر انہوں نے کھڑا کیا. ایسے نہیں ہے کہ ان کو اولاد کی صرف کیریئر کی فکر ہے اور ان کو اولاد کے حیا کی، تربیت کی، معاملات کی، اچھائی کی، نتائج کی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے اپنا خواب کا ذکر کیا، بڑا مشہور واقعہ، میں صرف وہ اشارہ کر رہا ہوں. تو اس وقت بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کر ڈالیے. یہ ہے قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما بردار. اس کے بعد آتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم جو ہے نا وہ حنیف تھے. یہ آخری صرف بیان کر کے یہاں پہ بات کو ختم کرتے ہیں. ابراہیم حنیف تھے. حنیف کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل آپشنز کو چھوڑ کے ایک راستہ جو درست ہے اس کو اڈاپٹ کر. ایسی توحید کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ولم یکن من المشرکین، ایسی توحید پہ کھڑے تھے کہ ہماری طرح نہیں تھے کہ نمازیں ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور نظام ہمیں سیکولر چاہیے، مائنڈ ہمارا سیکولر. نمازیں ہم اللہ کے لیے پڑھیں، قربانی اللہ کے لیے کریں اور ہم ساتھ ان پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ان لوگوں کا دیں جو کیپٹلسٹ ایجنڈے کو لے کے آئے. وہ ان کو ہر ایک اعتبار سے توحید پہ کھڑے تھے. ایتھیزم آج کے دور کا ظاہری بات ہے، نیا پرابلم ہے، نیا ایشو ہے، توحید کے مخالف بات ہے. وہ ایسی توحید کے اوپر کھڑے تھے کہ اس توحید کو پہلے انہوں نے سمجھا، اس کے مطابق ڈیبیٹس کی، اس کے مطابق کھڑے ہوئے، کاؤنٹر کیا، ریشنل اپروچ کے ساتھ کیا، عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ کیا، اپنے والد کے ساتھ کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا، بادشاہ وقت کے ساتھ کیا، جہاں موقع ملا توحید کے پیغام کے لیے. اور انہوں نے شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم اپنی قوم سے کہتے ہیں انی بریء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. میں ایسا تو نہیں ہوں گئی کہ میں شرک کو بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں اور ابراہیم کی سنت کو بھی اپنا رہا ہوں. ابراہیم ایسے نہیں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میری بات ہے، اس شارٹ سی گفتگو میں ساری بات کنکلوڈ نہیں ہو سکتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں جتنے عام باتیں آئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا چاہیے. اور میرے نظر یہی بات ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اسوے ماڈل کو اپنانے کی خوب توفیق عطا فرمائے. یہ ایسا موقع ہے، قربانی کے فلسفے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم کسی فرد کی سوسائٹی میں نہیں رہتے، نہیں آئے اور ہوئی کی سوسائٹی میں نہیں رہتے. ہم جو ہے نا وہ آپس میں کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کے ساتھ رہتے ہیں. قربانی کا گوشت ہم صرف خود نہیں کھاتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے ان بھائیوں کا جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ان تک پہنچانے کی بھرپور سعی کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کا حکم فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. جس طریقے سے ہم اس موقع کے اوپر اپنے بھائیوں کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ لسٹیں بنا کے ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، سال بھر بھی ہمارا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ
کوئی بھائی تکلیف میں ہو، مشکلات میں ہو، تنگی میں ہو، میں ایز اے مسلم اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوں. یہی اس قربانی کے فلسفوں میں یہ بات بھی شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. دعا کریں.